بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ ناظرین، ابھی جو دور چل رہا ہے جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی نئی ایجادات آ رہی ہیں، لیکن ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو دیکھیں یہ ایجادات، یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئے، کون لوگ اس کو متعارف کروا کے گئے۔ تو ناظرین، آپ جب بھی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری سائنس متعارف کروانے، ٹیکنالوجی متعارف کروانے مسلمان ہی تھے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، جبکہ دنیا ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت آگے نکل چکی ہے۔ ناظرین، آج ہم ڈسکس کریں گے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے کیوں رہ گئی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ہم اپنے معاشرے میں جو مثبت اس کا استعمال ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اس کی بدولت اپنی جو ترقی کے راستے ہیں اس کو کیسے ہم کھلا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پوری امت مسلمہ جو ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی جو سب سے بڑی پاور اور بڑی طاقت ہر لحاظ سے، چاہے وہ معاشی ہو، اقتصادی ہو، ہر لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو مسلمان جو ہیں وہ ہر لحاظ سے مکمل ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ دیکھا جائے تو معدنیات جو ہے وہ سب سے زیادہ وافر مقدار میں ہیں، اور اس کے علاوہ دیکھا جائے ہر قسم کی دولت سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو نوازا ہے۔ لیکن سائنس کی جو اور اسپیشلی ٹیکنالوجی میں ہم نے اپنے آپ کو کیوں نہیں منوایا؟ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پہ ہوں گے مشہور صحافی اور تجزیہ نگار بشارت حسین صاحب، اور ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ برکت اللہ لون صاحب ہیں، آپ اکنامسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ مفتی احمد عفنان صاحب ہیں، آپ مذہبی اسکالر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حافظ عمیر صاحب۔ حافظ عمیر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نوجوان نسل کے لیے انہوں نے بہت سارا کام کیا، کالم نگار بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو عمیر صاحب میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ظاہری بات ہے کہ ہر چیز کی کچھ اہمیت ہوتی ہے، کچھ اس کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ضرورت اس وقت ہے وہ کیوں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے مدعو کیا۔ دیکھیے جی، اس وقت دنیا میں جتنے بھی کاروبار ہو رہے ہیں یا جو بھی دنیا کا کام چل رہا ہے وہ تقریباً ٹیکنالوجی سے چل رہا ہے۔ آپ اکنامک میں جائیں، معیشت میں کسی چیز میں بھی جائیں تو وہ ٹیکنالوجی ہے، تو بغیر ٹیکنالوجی کے آپ دنیا میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ کا جو ابھی پروگرام کے تعارف کروایا اس میں مسلمانوں کے زوال پہ آپ نے بحث کی کہ اس ٹیکنالوجی میں ان کا زوال کیوں ہے۔ دیکھیے جی، مسلمانوں کی 3 ادوار ہیں میری نظر میں۔ ایک وہ دور ہے جو سقوط خلافت عثمانیہ سے پہلے کا تھا۔ سقوط خلافت عثمانیہ ہو یا متحدہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا آنا ہو، اور عرب دنیا میں برطانیہ کا کرنل جو تھا جس کو لارنس آف عربیہ کہتے تھے، اس کے آنے سے پہلے کا دور تھا۔ آپ اس دور پہ نظر ڈالیں گے تو جتنی بھی ایجادات ہیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس میں ہوں یا کسی اور فیلڈ میں ہو، وہ تمام کی تمام مسلمانوں کی تھی۔ اس وقت یورپ اور یورپ والوں کو ٹیکنالوجی کے معنی کا ہی پتہ نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی جو ہے ایجادات تھیں۔ اس کے بعد یہ جو دور آیا یہ جنگوں کا دور تھا، جس میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آ گئی، اور اس دور میں ہمارے امت مسلمہ اپنی زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہی اور غلامی سے آزادی کی جنگ لڑ رہی۔ اب یہ جو ایجادات ہوتی ہیں یہ ایک بہت طویل ریسرچ کے بعد کوئی ایجاد وجود میں آتی ہے۔ تو ریسرچ بندہ تب کرے گا جب کسی فلاحی ریاست میں رہے گا، اس کی کو ذریعہ معاش کی فکر نہیں ہوگی، اور جو حکومت ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس کا سپورٹ کرے گا، تب وہ جا کے ریسرچ کرتا ہے، اور ریسرچ میں جو ہے آگے چل کے یا وہ کامیاب ہو جاتا ہے یا دوسروں کے لیے ریسرچ کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ آگے چل کے کوئی نئی ایجاد سامنے آئے۔ تو یہ ہمارا پہلے کا دور تھا، تو اس میں تمام سہولیات ریسرچ اسکالرس کو موجود تھیں۔ پھر آ گیا جنگ کا دور۔ تو جنگ کے دور میں بندہ جو ہے اپنے زندگی کی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، تو اس میں ایجادات کہاں آئیں؟ تو یہ جو گیپ آیا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا دور ہے وہ آزادی کا دور ہے۔ جیسے ہندوستان سے انگریز چلا گیا اور عرب ریاستیں جو مختلف حصوں میں بٹ گئیں،
تو خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی، چھوٹے چھوٹے ملک ہو گئے، ان کو آزادی مل گئی۔ اب یہ تیسرا دور ہے۔ اب جو بیچ والا دور ہے، اس دور کے اندر بہت بڑا گیپ آ گیا 4-5 نسلوں سے۔ جو ہمارے اسلاف نے چیزیں دریافت کی تھیں وہ ہمارے نئی نسل تک نہیں پہنچ سکیں۔ یہ جو گیپ ہے یہ بہت بڑا سبب بنا ہے ہمارے مسلمانوں کے اس وقت میں جو ایجادات میں آگے نہیں بڑھ سکیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ابھی کے دور میں، جو ابھی کرنٹ جو دور چل رہا ہے، اس میں کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے تعلیمی نظام کا ہے، طبقاتی تعلیم نظام ہے۔ آپ یورپین کنٹریز میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو اپنی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ فقدان ہے۔ ہمارا اکثر تعلیمی جو ہے نظام وہ انگریزی میں چلتا ہے، لیکن ہم اپنی انگریزی اتنی معیاری نہیں بنا سکے جس کی وجہ سے ہم اس معیار پر پہنچیں کہ آگے چل کے ریسرچ کریں۔ ایک تو یہ بڑا فقدان ہے ہمارے ہاں۔ اور باہر کے یورپین کنٹریز میں یا یورپ میں ہائی اسکول کے اندر ہی جج کرتے ہیں بچے کو کہ یہ بچہ کس فیلڈ میں جو ہے جا سکتا ہے، آگے کون سی فیلڈ اس کو چوز کرنی چاہیے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں 2 چیز ہوتی ہیں۔ نمبر 1 والدین کا جو ہے زور ہوتا ہے کہ بھائی تجھے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ وہ بچے کے نفسیات کو نہیں جانتے کہ یہ کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، ہم اداروں میں بھی، اسکولس میں بھی ہمیں ایسا ماحول نہیں دیا جاتا تاکہ ہم اپنی فیلڈ کو چوز کر سکیں کہ ہم کس فیلڈ میں چاہیں گے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ذہن ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، لیکن اس کو ادارے میں نہ ایسی فیسلٹیز مل رہی ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی رہنمائی مل رہی ہے، تو اس پہ فورس کیا جا رہا ہے گھر والوں کی طرف سے اور کہ بھائی تم کہ انجینئر بننا ہے۔ اب وہ اس فیلڈ میں ناکام ہے، ناکارہ ہے، تو یہ ایک بڑا ناکامی کا سبب بنیادی طور پہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم سوچتے ہیں جب ہم میٹرک کے بعد یا ایف اے کے بعد پھر ہم سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کس فیلڈ میں، جب یونیورسٹی کے ایڈمیشنز ہوتے رہتے ہیں تو اکثر اسٹوڈنٹس جو سوچتے ہیں کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے، حالانکہ باہر توازن کریں تو وہاں سے ہائی اسکول سے ہی اس کی تربیت ہوتی جاتی ہے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا ہے، انجینئرنگ میں جانا ہے، میڈیکل میں جانا ہے، کمپیوٹر سائنس میں وغیرہ میں جانا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ لینگویج کی۔ یورپین کنٹریز میں چاہے آپ جرمنی میں جائیں تو وہاں پر تعلیم جرمنی میں ہوتی ہے، چائنا میں چائنیز میں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو ہے المیہ ہے، خاص کر کے میں پاکستان ہندوستان کی بات کروں گا کہ ہماری تعلیم، زبان ہماری اردو ہے یا اور زبان ہے، لیکن تعلیم ہماری انگریزی میں ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں انگریزی میں، ہماری انگریزی اتنی معیاری نہیں بناتے ادارے یا اساتذہ جو وہاں کا سیٹ اپ ہے تاکہ ہم اس زبان میں جو ہے کچھ سمجھ سکیں۔ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ ہم اچھے اردو میں بن سکے نہ انگلش میں، ہم بیچ میں اٹک گئے ہیں۔ بیچ میں اٹک گئے، بالکل ہی۔ اب یہ ہوتا ہے کیونکہ میں اسی فیلڈ سے آیا ہوں، یونیورسٹی سے آیا ہوں، تو میں نے جو آبزرو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اسکول سے جب بچے آ جاتے ہیں ان کی انگریزی اتنی معیاری نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اسکول تک تو مختلف طبقات ہیں، انگلش میڈیم بھی چلتا ہے اور مقامی زبانوں میں سندھی میڈیم بھی چلتا ہے اور اردو میڈیم بھی چلتا ہے، تو مختلف آ جاتے ہیں۔ لیکن جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو آپ کو انگلش میڈیم ہی لینا پڑتا ہے، وہ کمپلسری ہے۔ تو انگلش آپ کی اتنی معیاری نہیں ہوتی تاکہ آپ کو لیکچر گین کر سکیں استاد کا، یا اگر استاد نے آپ کو اردو میں ہی پڑھا دیا لیکن آپ کی بکس تو ساری جو ہے ٹیکسٹ وہ آپ کی انگریزی میں ہے، تو آپ اتنا معیاری نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بڑا فقدان ہے۔ جب آپ اپنی تھیوری سے نہیں کلیئر کر سکیں گے تو آگے اس پہ کیا ریسرچ کریں گے؟ کیونکہ ایجادات کا جو اصل بنیادی چیز ہے وہ ریسرچ ہے۔ ریسرچ ہوگی تو ایجادات ہوگی۔ تو یہ بڑا ایک فقدان ہے ہمارے ممالک میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں، میں پاکستان کی بات کروں گا، کہ تعلیمی ادارے اتنے معیاری نہیں ہیں تاکہ وہ یعنی ریسرچ کے اس میں تک پہنچ سکیں۔ اب یونیورسٹیز دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر، چلے میں کہ سندھ سے تعلق رکھتا ہوں تو اس کی بات کروں گا، کراچی کے بعد جو ہمارے سندھ کے علاقے اس میں 3-4 شہروں میں یونیورسٹیز ہیں، تو 50% لوگ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یونیورسٹیوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، وہ یونیورسٹیوں تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اگر جو پہنچ جاتے ہیں اس کا معیار میں نے آپ کو بتایا، تو یہ آگے کیا ریسرچ کریں گے؟ اور بہت سے یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے، اداروں کی طرف سے مواقع مہیا نہیں کیے جاتے، کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں جو ان کے سر پر ہاتھ رکھیں، ان کو ریسرچ کے لیے بھیجیں۔ اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں، جو بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے۔ یورپ کے اندر جو پڑھائی کی جاتی ہے وہ معیشت کے لیے نہیں کی جاتی،
حکومت کی طرف سے ان کو اتنے فنڈس ملتے ہیں، اتنے روزگار کے مواقع ہیں تاکہ وہ اپنی معیشت سے، روزگار سے یعنی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جی، ابھی ہمیں جوائن کیا ہے بشارت حسین صاحب سے، ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بشارت حسین صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے کیوں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور ہم کس طرح اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ افضل بھی میں عرض کرتا چلوں، مسلمان اس وقت جس جبوحالی کا شکار ہے، خاص کر سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس گفتگو کو ہمارے علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ دراصل ہم نے جو اصل اقدار تھے نا ہمارے اسلام کے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم مغرب کے پیروکار بن گئے، ہم نے مغرب کے جو معیار زندگی ہے اس کو اپنانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، مغرب کو اپنانا چاہیے، مغرب کے معیار زندگی کو اپنانا چاہیے، وہ تمام چیزوں کو، وہ تمام ہیبٹس کو جو ہمارے لیے بہتر ہوں، جس سے ہم ترقی کر سکیں، جس سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ لیکن ہم نے اس کو چھوڑ کے وہاں کے دوسرے ایک قسم کا آپ کہہ لیں وہاں کی فارسی کو، یعنی کہ مذہب سے دوری، ان چیزوں کو ہم نے اپنانا شروع کیا۔ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کے جتنے بھی ایجادات ہیں ان کو اپناتے، ہمارے اپنے نوجوان نسل کو اس کے پیچھے لگاتے، وہ تعلیم دیتے، اگر ہم اپنے ملکوں میں، تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان ملکوں میں اگر ہم نوجوان نسل کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کی طرف راغب کرتے اور کوشش کرتے کہ ہم اپنے ملکوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا تجربہ گاہیں بناتے، تو شاید ہماری مسلمان جو ہے نا آگے آتے۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کا پہلا جو سائنسدان جو ہے نا وہ مسلمان ہے، جی، جابر بن حیان بہت بڑے سائنسدان تھے۔ ہم نے دراصل وہ ان سائنسدانوں کو پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم ایسے سائنسدان پیدا نہ کریں، جابر بن حیان، البیرونی، ایسے سائنسدان ہم پیدا نہ کریں، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے علوم میں ان اقدار کو بھی شامل کرنا ہوگا، ان رواج کو بھی، ان روایات کو بھی، اور بہتر نظام تعلیم کو بھی شامل کرنا ہوگا جو یورپ نے، جو ہمارے اسلاف کا جو نظام تھا، جو یورپ نے اپنا کے وہ آگے بڑھا، آگے نکلا ہم سے، مسلمانوں سے۔ اب ہمیں دوبارہ اس نظام کو ہماری نسلوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو، ہماری نسلوں کو دینے کے لیے ان کو اپنانا پڑے گا ہمیں۔ اس کے اپنائے بغیر ہماری مسلمان قوم ترقی نہیں کر سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، علامہ اقبال کے ایک شعر ہے، یقیناً آپ بھی سننا مناسب سمجھیں گے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو یقیناً یہ جو دیدور پیدا ہونا ہے مسلمانوں میں، جب تک یہ نظام تعلیم ہم نہیں دیں گے، جب تک مسلمانوں میں جدید ٹیکنالوجی کی طرف، سائنس کی طرف ہم اپنے بچوں کو راغب نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جی، یہ دیکھیں، یہ چیز تو ہوگی ہماری جو بیسک جو چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، مسلم ممالک جو ہیں ان کے پاس دیکھا جائے تو کس چیز کی کمی ہے؟ سب سے زیادہ معدنیات جو ہیں مسلم ممالک کے پاس ہے، مین پاور ان کے پاس ہے، ملٹری اچھی ان کے پاس ہے، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو مسلم ممالک جو ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن صرف ایک کمی ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی میں ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں، یورپی ممالک کی بات کرتے ہیں، کہ جو اتنے ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، دیکھا جائے معدنیات نہیں ہیں، وہ جسٹ جو ہے وہ اپنی جو تجارت ہے، تجارت کے اوپر جو صرف انہوں نے اپنی پالیسی بناتے ہوئے بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو ہے ان کو اپنے جو ہے وہ حصہ بنایا ہے۔ لیکن ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اسلامی ممالک کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بڑی ایجاد، کوئی بڑی ایسی ہم کہہ سکیں کہ ہمارے پاس، ہاں یہ چیز ہم مانتے ہیں کہ
اللہ رب العزت نے پاکستان کو ٹیکنالوجی کے حوالے سے باقی تمام مسلم ممالک سے جو ہے وہ زیادہ نمایاں، ہمارے پاس ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن ابھی بھی بہت ساری کمی ہے. دیکھا جائے انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت بڑی کمی ہے. اور باقی جو مسلم ممالک ہیں ان کے پاس جو ہے اٹامک پاور تو ہے نہیں. ہاں البتہ باقی دیکھا جائے تو باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ نا مسلم ممالک کا اتحاد ہونا یہ تو ضروری اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر ملک جو ہے اس کو چاہیے کہ اپنے جو ایک ٹیکنالوجی کا شعبہ ہے اس کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ آگے آنے والی جو آپ کہہ لیں کہ جنگ ہے یا آنے والا جو دور ہے یا آنے والے جو مسائل ہیں وہ صرف اسی ہی کی بنا پہ ہوں گے، اور اسی کا استعمال جس کے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہوگی، مین پاور اور مین پاور اسی کے پاس ہوگی، وہ جب چاہے جہاں چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ مسلمان ممالک کو، خاص کر جو جتنے ہمارے ڈاکٹرز پیدا کیے ہیں، انجینئرز پیدا کیے ہیں، ان کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا معیار زندگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی کہ پاکستان میں یا دوسرے کوئی مسلمان ملک سے پڑھ کے ہمارے جو انجینئرز ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، یورپ کے ممالک میں، امریکہ میں، دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، ان کو وہاں معیار زندگی اچھا ملتا ہے. اچھا ملنے کی وجہ سے جو ہمارا جو ایک سائنسدان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اس دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے، وہ کفار اس کو کیش کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے ان تمام ہمارے جو سائنسدان انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنسدان ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات آپ نے جی بالکل بشارت صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کی بات جو ہے وہ بیچ میں کاٹ رہا ہوں، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان میں اس وقت کسی قسم کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو انجینئرز ہیں، اسپیشلی ہم اگر ڈاکٹرز کی بات کریں تو ڈاکٹر جو ہیں وہ پاکستان کے پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ کے جو بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، جہاں پر سب جو ہے وہ ڈاکٹرز جواب دے جاتے ہیں، ان آپریشن کو صرف پاکستانی ہی جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو سر انجام دیتے ہیں. اگر بات کی جائے انجینئرنگ کی تو انجینئرنگ میں جو بڑے بڑے ڈیولپمنٹ آئی ہے، آپ دیکھیں گے امریکہ میں جو سب سے کنسٹرکشن کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہاں پر جو ہیں وہ پاکستانی انجینئر ہیں. سائنس میں اگر دیکھا جائے تو سائنس کے جو بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں وہ پاکستان سے ہی زیادہ تر جو ہے وہ امریکہ اور یورپ کے مختلف ممالک میں بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں انجینئرنگ کی اور ٹیکنیکل کی جتنی بھی فیلڈ ہیں آپ دیکھیں تو پاکستانی ہی انجینئر آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہائی کمانڈ میں وہی ملیں گے. لیکن کیا بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر دیکھیں، یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ملک میں سائنسدان یا دوسرے ہمارے جو اچھے مائنڈ والے اور کچھ ڈیولپمنٹ والے اور کچھ ملک کو آگے لے کے جانے والے جو لوگ ہیں ان کو حکومت کی طرف سے مطلب فیسلٹیز نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ معاشرے سے تنگ آ کے، حالات سے تنگ آ کے ظاہر بات ہے ان کو جو ہے بیرون ملک جانا پڑتا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے کیا وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان جو ہے بجائے، دیکھیں ہم اس وقت قرضے میں جہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں کہ فی کس ایک بندہ جو ہے وہ کم سے کم 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے، اتنا ہم قرضہ لے چکے ہیں. آخر ہم کیوں ان جو ہمارے جو اچھے ذہنیت والے، اچھے دماغ والے اور ایک بڑی ذہنیت والے جو لوگ ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں، ان کا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں؟ آخر کیوں ہم ان سب کو اکٹھا کر کے ایک ادارہ کیوں نہیں قائم کرتے جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اور اسپیشلی جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی نئی ایجادات کے لیے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جہاں پر ایسے افراد کو لا کے اسپیشلی جو یہ جو ٹیکنیکل کی جو فیلڈ ہے اس کو جو ہے وہ بڑے لیول پر اور اچھے لیول پر اس کی ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ادارہ بنا لیں اور نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں، نئے تجربات ہیں وہ سامنے لے کر آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو باقی ساری چیزیں ہیں ان کے لیے بھی ایک الگ الگ سیگمنٹ ہونا چاہیے، ایک الگ الگ شعبہ ہونا چاہیے. حکومت اس بارے میں واقعی ہی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ناکام ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے ایز اے پاکستانی ہمارے اپنے کوئی بھی کچھ فرائض ہیں، ہمارے اپنے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، معاشرے کی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں اس سوسائٹی کی، لیکن ان سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو نبھانا یہ ہمارے اوپر بھی کچھ تھوڑا فرض تو بنتا ہے. یقیناً آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بجا ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں. لیکن پتہ کیا،
اس ملک میں جو ہماری قیادت ہے، جو ہمارے حکمران ہیں، اللہ کرے وہ ہمارے حکمران اتنے پڑھے لکھے ہوں، اتنے باشعور ہوں، اتنے عقل والے ہوں. بدقسمتی تو یہ ہے کہ وہ یہ نہیں ہے. اگر ہوتے نا تو وہ سب سے پہلے تو اس کو فرسٹ پریورٹی پہ لیتے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو، تعلیم کو، کیونکہ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم میں تعلیم نہ ہو، صحیح بات، شعور نہ ہو. صحیح بات. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی قوم کے لیے. ہمارے اداروں میں، ہمارے حکمرانوں میں تعلیم کا ہونا لازمی ہے. ہمارے حکمران کرپٹڈ ہیں، ہمارے حکمران ان پڑھ جاہل ہے. میں ایک غلط تھوڑا نہیں، یہ کافی حد تک حقیقت بھی ہے، اس چیز کو مانا جا سکتا ہے، یہ حقیقت بھی ہے کافی حد تک. تو جب تک ہمارے حکمرانوں میں یہ شعور نہیں آئے گا، ان میں تعلیم کی اہمیت نہیں آئے گی، تو تب تک یہ جو پالیسی میکنگ جو ادارے ہیں، جو بنانے والے لوگ ہیں، جب تک ان میں یہ شعور نہیں آئے گا تو یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. لہٰذا ہمیں ان کی طرف توجہ دینی ہوگی. ہمیں ایسے پالیسی میکرز کو پیدا کرنے ہوں گے جو تعلیم سے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے، جدید ٹیکنالوجی سے لگاؤ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہوں. آپ پاکستان کے مثال لے لیں، جو ہمارے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں، بلیو می وہ جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں بہت اپریشیٹیبل ہیں. وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت محنت کی اس نے، اور بہت سے ایسے اقدامات کیے ہیں. میں اب کیا بتاؤں اس کے بارے میں، آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان میں زیادہ جو طبقہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ان حکمران کو اعلیٰ عہدوں پہ پہنچانے والے ہم لوگ ہی ہیں. ہم ہی ان کو بڑے عہدے پہ لے کے جاتے ہیں، اپنے ووٹ کا استعمال صحیح نہیں کرتے، جس کی بنا پر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی بشارت حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے اتنی قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں جو شعور ہے عوام میں، اسپیشلی نوجوان نسل میں، کہ اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ کریں کہ اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں؟ یہ بشارت صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، بات گھما پھرا کے وہیں آتی ہے کہ ہمارا تعلیمی معیار اتنا اعلیٰ نہیں ہے کہ ہم عوام میں شعور پیدا کر سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہر سال جو بڑے بڑے ایوارڈز ہیں، جو بڑے بڑے نومینیٹ ہوتے ہیں لوگ، وہ اسی معاشرے سے، اسی تعلیم سے، اسی ملک کا اور اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، جو ہر سال جو ہے وہ آپ دیکھیں مختلف چاہے وہ تعلیمی ادارے چھوٹے لیول پہ، بڑے لیول پہ، یونیورسٹی میں، اسکول میں، آپ دیکھیں ایوارڈ بھی تو ہمیں ملتے ہیں نا. جی بالکل، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان میں وہ استطاعت نہیں ہے. ہمارے نوجوان میں جو استطاعت ہے، پاکستانی نوجوان میں، وہ یورپی نوجوان سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جس نوجوان کو موقع ملتا ہے، اس کو پلیٹ فارم مہیا کر دیتے ہیں ادارے، تو وہ کارنامہ سر انجام دیتا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں نظر دوڑائیں گے کہ مختلف فیلڈز میں جن کے پاکستانی اداروں نے ہمیں جن فیلڈز میں پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، تو اس میں ہم بہت آگے نکلے ہیں. جیسے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، آپ کہیں پہ بھی امریکہ میں نظر کریں، جرمنی میں، کہیں پہ بھی، اور خلیجی ممالک میں آپ کو تقریباً سافٹ ویئر انجینئرز اور ڈیولپرز وہ پاکستانی ملیں گے. صحیح بات، تقریباً بالکل صحیح بات. کیونکہ یہ شیلٹر ہمیں گورنمنٹ نے مہیا کیا، ایسے اداروں میں یہ فیلڈ لے کے آئے اور انہوں نے اچھے جو ہے اسکالرس ہمیں دیے تاکہ اس میں ہم آگے بڑھ گئے. اور اسی طرح میڈیکل سائنس ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں. اور بشارت صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو ہمارے نوجوان باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، یہ ہم ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں. بالکل، اپنے ملک کا جو فیوچر ہے ہم وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. ایک اسکالر وہ اتنے سال محنت کر کے پڑھتا ہے اور اس کو آپ صحیح نمونے فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اپنے ملک کے اندر، تو ظاہر بات ہے اس کی فیملی ہے، اس کا بھی کوئی اسٹیٹس ہے، تو وہ اپنے اسٹیٹس کو اچھا بنانے کے لیے کہیں باہر کے ملک جائے گا، ضرور جائے گا. تو اس طرح ہمارا ٹیلنٹ یہ ضائع ہو جاتا ہے. اور بڑی بات یہ کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن ہو یا دوسرے ادارے، وہ اتنی اسکالرشپ ہر سال نہیں دیتے تاکہ جو اسکالرس ہمارے اس میں ہیں کہ ہم ریسرچ کریں، اس انتظار میں ہیں، تو وہ بیچارے وہیں پہ رہ جاتے ہیں. اب بہت سے یونیورسٹیز میں ایسے جو ہے اسکالرس ہیں جو اسی انتظار میں ہیں کہ کب اسکالرشپ ہمیں ملے گی اور ہم جو ہے اپنی اسٹڈیز کو مکمل کریں گے اور ہم ڈاکٹریٹ وغیرہ کریں گے. تو یہ ادارے ہی ہیں جو ہمیں پلیٹ فارم اتنا مہیا نہیں کر رہے. جی، یہ ادارے ہیں جو ہمیں جو پلیٹ فارم وہ مہیا نہیں کر رہے. یہاں پر ناظرین وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد.
السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ جو ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے کیوں ہیں۔ تو ہم جیسا بریک سے جانے سے پہلے ہم نے بات کی بشار حسین سے، ان کی کافی ساری وہ چیزیں ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کیا۔ ابھی ہم ایک چیز جو ہے بات ہو رہی تھی ہماری جو ٹیلنٹ کی، کہ پاکستان میں دیکھیں نوجوان نسل کا ٹیلنٹ، یہ ایک الگ سیگمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو زیرو سے ہیرو بنایا، جس کی وجہ سے آج پاکستان پوری دنیا میں ایک معتبر مانا جاتا ہے، ایک نام ہے پاکستان کا، اور پوری دنیا کے اوپر ایک خوف طاری ہے، وہ کس کی بدولت ہے؟ اور پاکستان کی جو اکانومی دیکھیں، باقی ساری چیزیں دیکھیں، آپ دیکھیں پاکستان 1947 میں پاکستان کی کیا حالت تھی، ٹھیک ہے، 50 میں، 60 میں، 80 میں کیا تھی، ٹھیک ہے، اٹامک پاور سے پہلے ہماری حیثیت کیا تھی، اور الحمدللہ جب ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کر لی، اس کے بعد ہماری جو عزت، ہمارا جو مقام پاکستان کا، وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، ان لوگوں کے لیے اپنا فیوچر، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس ملک میں آئے، اس ملک کو اپنی ساری جو ایک پاور، ایک قوت جو ہے اس کے اوپر لگا دی، دن رات ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کیا، پاکستان کو اٹامک پاور بنایا، لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ، میں بات کر رہا ہوں محترم اے کیو خان صاحب کا، اور انہوں نے پاکستان کے لیے خدمت کی، لیکن ہماری حکومتی اداروں نے اور ہمارے جو بڑے عہدیدار ہیں انہوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی، ان کو جو ایک مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم برکت اللہ لون صاحب نے، آپ اکانومسٹ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی برکت صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں امت مسلمہ جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے کیوں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے؟ ابھی جو دور حاضر ہے، اس کی جو ضرورت اور اہمیت ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس کے اوپر اہمیت نہیں دے رہے۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ہمارا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جی مسلم امت کا، جی میں اس پہ تھوڑا تجزیہ کروں گا، اور اس کے بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تھوڑا سا یہ تھوڑا انالائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ زوال کیسے آیا، جی، اور پھر تیسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت پوری دنیا میں اسلامی ممالک کا جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کیا اس وقت کس مقام پہ مسلم ممالک کھڑے ہیں، یہ تین طرف سے ہم تھوڑا سا میں اس کو تجزیہ کروں گا۔ جی، اگر آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، پھر بنو عباسیہ کا دور آیا، پھر بنو عثمانیہ کا دور آیا۔ اگر آپ اس کو کریٹیکلی دیکھیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ابتدا ہے وہ اس دن سے شروع ہوئی تھی مسلمانوں کے ممالک میں، یا مسلمانوں کے امت مسلمہ میں، جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی جی تھی۔ بالکل۔ اس کے بعد آپ دیکھتے تھے تعلیم میں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اسی طرح سے جنگوں میں بھی اگر کوئی غیر مسلم اس میں سے جو تعلیم یافتہ ہوتے تھے تو ان کو اس عوض سے ان کو رہا کیا جاتا تھا، غلام کو آزاد کیا جاتا تھا کہ وہ اس مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائیں گے، جی بالکل، یعنی اس سے فدیہ ہوتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد بنو امیہ میں آپ دیکھیں فتوحات نہیں، اس کے بعد وہاں بھی تعلیم کی جو ہے نا، تعلیم کا رجحان بڑھتا گیا۔ جی، خاص طور سے بنو عباسیہ کے دور میں مسلمانوں نے پوری دنیا کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں پتہ کر لیا، یعنی یہ وہ دور ہے سن 800 سے لے کے تقریباً 1100 تک یا 1200 عیسوی کا دور ہے، جس میں مسلمانوں نے پوری دنیا میں جو ہے نا اپنا سکہ جمایا سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ اچھا،
کہ کیا وجوہات تھیں کہ مسلمانوں کو اتنی کامیابی ملی کہ یورپ، امریکہ، چائنا، رشیا، یہ سارے ممالک جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں سے پیچھے تھے؟ اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ اس وقت جو ہے یعنی جو ہمارے مسلمانوں نے جو سائنس میں ترقی کی، انہوں نے قرآن پاک کو، قرآن مجید کو اس کا جو ماخوذ سمجھا ہے، یعنی قرآن پاک سے تعلیمات لے کے اس پہ سائنس پہ ریسرچ کیا اور دین کو اور ٹیکنالوجی کو، پھر دین کو اور سیاست کو الگ الگ نہیں رکھا. صحیح. یعنی مذہب اور سیاست، مذہب اور ٹیکنالوجی ایک ساتھ ہیں. آپ بھی یقیناً اس کے طالب علم رہے ہوں گے تاریخ کے کہ اس وقت جو ہے یعنی صحابہ کرام کے دور میں، پھر بنو امیہ کے دور میں، بنو عباسیہ کے دور میں جس صوبے کا جو گورنر ہوتا تھا وہی مسجد میں امام بھی ہوا کرتا تھا. تو جب اس طرح کی جب صورتحال تھی، جب دین کو سیاست سے اور ٹیکنالوجی سے الگ نہیں کیا گیا تھا، تو مسلمانوں نے پوری دنیا میں راج کیا، سائنس میں بھی، ٹیکنالوجی میں بھی، معیشت میں بھی، صنعت میں بھی. لیکن انفارچونیٹلی جیسے جیسے دین کو ایک الگ کونے میں کر دیا گیا اور سیاست کو ایک الگ کونے میں کر دیا گیا، ٹیکنالوجی کو الگ کر دیا گیا، تو اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، وہ جب کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو جب دین کو آپ سیاست سے بھی الگ کریں گے، تعلیم سے بھی الگ کریں گے، تو پھر وہ چنگیزی اور جہالت سی رہتی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلم امت کے درمیان میں ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بیسیکلی جو زوال کے اسباب ہیں جو مسلم امت پہ آئے، تعلیم میں بھی، معیشت میں بھی. اچھا، اب آپ نے ایک بات کا بھی ذکر کیا کہ اس وقت بھی مسلم ممالک کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسے ایسے بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں. جی جی. میں معذرت کے ساتھ تھوڑا اختلاف کرتا ہوں آپ سے. میں اس وقت کی صورتحال آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اس وقت کی پوری دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم کہاں کھڑے ہیں بحیثیت مسلم امت، اور دنیا کہاں کھڑی ہے، اس کا میں تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ضرور. اچھا، اس وقت پوری دنیا میں 1000 لوگوں کے 1000 اگر ورلڈ پوری دنیا کا ایوریج لیا جائے تو 41 جو ہے آؤٹ آف 1000 پاپولیشن سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں. یہ ورلڈ کا میں ایوریج بتا رہا ہوں. جی جی. اور اگر صرف مسلم کنٹریز میں اگر آپ دیکھیں تو صرف 9 ہے. یعنی دنیا کا ایوریج ہے 41 تو آؤٹ آف 1000 پیپل، اور مسلمان ممالک کا، مسلم امت کا صرف 9 ہے، 9 سائنٹسٹ ہیں، انجینئر آؤٹ آف 1000. جی جی. نمبر 1. اچھا، اس کے بعد اگر آپ جو گزشتہ صدی جو ہماری گزری ہے اس میں اگر آپ دیکھیں یہ 20ویں صدی، ابھی 21ویں صدی چل رہی ہے. 20ویں صدی میں صرف اور صرف پوری صدی میں جو 2 مسلمان سائنسدانوں نے نوبل پرائز جیتا ہے، ایک نے فزکس میں 1979 میں اور دوسرے نے کیمسٹری میں 1999. یہ صرف 2 سائنسدانوں نے جو ہے نوبل پرائز جیتا ہے 20ویں صدی میں. اس وقت اگر آپ دنیا کی آبادی دیکھیں تو دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے. اس 7 ارب میں 1.7 ارب یعنی 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے. اچھا، اب اتنی بڑی آبادی میں اگر آپ سائنٹسٹ اور انجینئرز کا موازنہ کریں پوری دوسری دنیا کے ساتھ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. صحیح بات. تو یہ کہنا کہ اس وقت مسلم دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کا بڑا برین ہے، وہ یورپ میں، امریکہ میں جا کے خدمات انجام دیتے ہیں، میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں. لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ جتنے بھی جو آٹے میں نمک کے برابر بھی ہیں، انفارچونیٹلی ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی ہے اپنے ملکوں میں، یعنی جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. جی بالکل. یہاں پر ٹرین ہو جاتا ہے اور دوسرے ممالک چلے جاتے ہیں. جی سر، یہاں پر میں ایک تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ بات اب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں صرف ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے اچھے انجینئر، ڈاکٹرز اور ایون آپ جو اس طرح کا جو شعبہ ہمارے ٹیکنیکل کا شعبہ ہے
اس میں جتنے بھی آپ لوگ ہیں وہ دیکھیں، جو بھی برائٹ مائنڈڈ اور کچھ ڈیولپ کرنے والے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے جب ان کو اپنا فیوچر جو یہاں پر نظر نہیں آئے گا، ان کے لیے کوئی ایسے مواقع نہیں ہوں گے، تو ظاہری بات ہے ان کو مجبوراً ظاہری بات ہے کہ اپنے فیوچر کو سیٹ اپ کرنے کے لیے یورپی ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ وہ بات دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اس 25 کروڑ کی آبادی میں کیا دنیا کا جو ایوریج ہے جو سائنٹسٹ اور انجینئر کا اس ریشو سے، جو دنیا کا جو ورلڈ ایوریج ہے، کیا اس ریشو سے ہمارے پاس سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں؟ ہرگز نہیں، بہت کم ہے، بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اتنے لمیٹڈ ہمارے پاس انجینئر اور اس میں آپ کے سائنٹسٹ ہیں، ان کو بھی ہمارا جو وہاں کا جو نظام حکومت ہے، یا جو وہاں پہ جو نیپوٹزم اور جو اس طرح کا کلچر ہے ملک میں، وہ جنہیں چنے ہوتے ہیں، جو 25 کروڑ کی آبادی میں جنہیں چنے ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ وہ یورپ اور امریکہ چلے جائیں اور وہاں پہ جو ہے ان کی اکانومی کو وہ بوسٹ کریں، ان کو وہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ویسے ہی ہمارے پاس سائنٹسٹ اور انجینئر کی کمی ہے، اور جو گنے چنے ہیں ان کی بھی جو ہے ہماری وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے، ہمارے ادارے جو ہیں ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ صحیح بات جی۔ محترم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں، دیکھیں یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے ہاں برائٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے ایکو خان صاحب کی بات کر رہے تھے۔ اب دیکھیں ایکو خان صاحب یہ تو بھی ایسے لوگ ہیں جو پوری دنیا اس چیز کو انکار نہیں کر سکتی کہ انہوں نے پاکستان کی جتنی خدمت کی ہے، اگر یہی ایکو خان صاحب کہیں اور جگہ پہ ہوتے تو ان کو جو وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے لوگ ہیں، وہاں کا جو پورا سیٹ اپ ہے، وہ ان کو اتنی اہمیت، اتنی عزت اور ان کا جو ایک مقام تھا جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ ملتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہمارے ایسے بہت سارے سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئر ایسے موجود ہیں جو کہ سب لوگ ان کو نہیں جانتے لیکن موجود ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کریں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی یافتہ بنائیں اور ٹیکنالوجی میں مزید ایسی چیزیں لے کر آئیں جو پوری دنیا کے پاس نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہی مسائل کا مسئلہ آ جاتا ہے، نااہل حکمرانوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، نااہل ایسے لوگوں کا آ جاتا ہے کہ جو ہمارے ملک میں ترقی ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اس ملک کو اچھا ہوتے نہیں دے سکتے، ہماری اکانومی جو ہے اس کو بہتر ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال جو ہمارے بھی سامنے ہے، اس سے کیسے نمٹا جائے اور کس طرح ہم اپنی جو اس طرح کے جو نوجوان ہیں، جو برائٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خدمت کریں، اس کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کریں، تو ہمیں مطلب وہ کون سے ایسے پلان تیار کرنے پڑیں گے جس کی بنا پر ہم اپنے جو انجینئرز ہیں ان کو یہیں پاکستان کے اندر ہی رہ کے جو ہے ان کو ایسے موقع فراہم کیے جائیں کہ وہ جو اپنی ریسرچ ہے، اپنی جو ایجاد ہے، اپنے جو ان کے پلاننگ ہے، وہ یہیں پہ رہ کے یہیں پہ پاکستان کی خدمت کریں؟ جی یہ کام حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے کہ حکومت ایسے ادارے قائم کرے، ایسے ریسرچ لیبس قائم کرے کہ وہاں پر جو ہے ہمارے ریسرچ اسکالر سے ریسرچ کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو فیسیلیٹ کرے، جو ریسرچ اسکالر ہیں ان کو فیسیلیٹ کرے۔ دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی آپ نے بات کی، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جب ایٹمی طاقت بنایا تھا پاکستان کو، اس وقت لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ بہت سے لوگوں کو ان کو سیاسی اختلافات ہوں گے، وہ اپنی جگہ، لیکن ان کا ایک کارنامہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک حکومتی سپورٹ مل گئی۔ ایک آدمی چاہے جتنا بڑا جو ہے سائنسدان و اسکالر ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ کو اسٹیٹ کی سرپرستی حاصل نہ ہو۔ بالکل، جب تک سپورٹ نہیں ملتی تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمیں جوائن کیا مفتی احمد عفنان صاحب نے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مسلم امہ ہے اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم پیچھے ہیں۔ تو آپ کیا ابھی ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو اسلامی ممالک میں اس وقت جو مین مرکز ہے، مین پاور ہے، ایک جو جسے آپ سیمپل کے طور پہ ایک اعزاز کے طور پہ جو ہے لوگ وہ اس کا نام لیا جاتا ہے، وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے پاس الحمدللہ ایٹمی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ایسی کافی ساری ٹیکنالوجیز موجود ہیں جو باقی مسلم ممالک کے پاس
نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ملک کے ٹیلنٹ کو، ہمارے ملک کی جو نوجوان نسل ہے ان کو اس اپنے معاشرے سے ٹھیک ہے مطلب بیزار کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس معاشرے کی خدمت کرنے کے بجائے یورپی ممالک میں جا کے اپنی جو خدمات ہے، اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہاں پہ صرف کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومتی سطح پر اور معاشرتی سطح پر جو ہے وہ کون کون سے ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ہمارے جو یہ نوجوان نسل ہے پاکستان میں ہی رہ کے پاکستان کی خدمت کرے اور پاکستان کو ترقی کی ان راہوں پہ لے کے جائے جس راہوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مقام اس جگہ پہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے آپ نے. پہلے تو میں آپ کو داد تحسین دوں گا کہ آپ نے اتنا اچھا موضوع چنا ہے بات کرنے کے لیے. اصل میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا تعلیمی نظام کے حوالے سے مسلمانوں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے، گورنمنٹ سپورٹ کر دے تو ایسے ہو جائے گا، یہ بڑی عارضی سی باتیں ہیں. ایک بات. نمبر دو، یہ ابھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمیں یہ جاننا پڑے گا اس بات کی طرف، یہ صرف پاکستان کو نہیں دیکھنا ہوگا، پورے عالم اسلام میں کیا وجہ ہے کہ وہ مسلمان قوم جس نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تمام سائنسز کی بنیاد رکھی، فزکس کی، آپٹیشنس کی، کیمسٹری کی، آرکیولوجی کی اور ایگریکلچر ٹیکنالوجی کی، آرکیٹیکچر، انجینئرنگ کی، آپ جتنی سائنسز کا نام لیں، میتھمیٹکس، الجبرا، واٹ ایور، ان سب کی بنیاد رکھنے والے مسلمان تھے. پھر کیا ہوا کہ مسلمان، آج یہ زمانہ آیا ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں مسلمان اتنے پیچھے چلے گئے ہیں کہ ان کا نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہے. دنیا کی 500 یونیورسٹیز کی اگر آپ بات کرتے ہیں، اس میں میں دیکھ رہا تھا کوئی 6 سے 7 یونیورسٹیاں بمشکل دنیا کی اچھی 500 یونیورسٹیز میں آتی ہیں جو عالم اسلام کی، باقی نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کئی بہت بڑی غلطی اپنی بنیادی نظام میں کر رہے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں ہمارا تعلیمی نظام ہے، ایجوکیشنل سسٹم. دیکھیں جب تک ہماری گولڈن ایجز تھی مسلمانوں کی، 800 سال تک سلطنت عباسیہ تھی، امویہ تھی، پھر اندلس میں ہمارا عروج کا ہمارا تعلیمی نظام تھا، سلطنت عثمانیہ میں تھی. اس کا ایک خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک تعلیمی نظام تھا. وہ ایک تعلیمی نظام میں دین بھی تھا، دنیا بھی تھا. یعنی عصری علوم جس کو آج ہم کہتے ہیں وہ بھی تھے، اور جس کو ہم دینی علوم کہتے ہیں وہ بھی تھے. ایک ہی آپ دیکھیے کہ جس یونیورسٹی سے مجدد الافسانی نکلے جنہوں نے ہندوستان میں دین کا احیاء کیا ہے، اسی سے تاج محل کے انجینئر بھی اسی یونیورسٹی سے نکلے، اسی درسگاہ سے ایک ساتھ پڑھ کر نکلے، ایک ساتھ پڑھ کے اسی درسگاہ سے نکل کے نواب سراج الدولہ نکلے، نواب سعد خان نکلے جو جہانگیر کے وزیر اعظم تھے. تو یہ ایسا تعلیمی نظام ہے کہ جس سے مفسر بھی نکل رہا ہے، محدث بھی نکل رہا ہے، سیاستدان بھی نکل رہا ہے، وزیر بھی نکل رہا ہے، انجینئر. یہ کیا سیاسی نظام ہے؟ اس تعلیمی نظام کی طرف ہمیں واپس آنا ہوگا. پھر جب دنیا میں کولونیلزم ہوا، مسلمانوں کا زوال ہوا، تو تعلیمی نظام میں ثنویت آ گئے، ڈیولزم آ گیا، 2 تعلیمی نظام بن گئے، ایک مسٹر اور ایک ملا. یعنی ایک درسگاہ وہ بن گئی جہاں دین سکھایا جائے گا، ایک درسگاہ وہ بن گئی جہاں پر دنیا سکھائی جائے گی. یہ جو تفریق ہے اس میں یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی. اور جب تک یہ 2 تعلیمی نظام رہیں گے جو ایک عارضی نظام ہے، یہ عارضی سسٹم ہے. ہمارے بزرگوں نے ٹھیک ہے دین کو بچانے کے لیے ہندوستان میں اور عرب میں دین کی تعلیم گاہیں الگ بنا لی تھی، لیکن ہمارے بزرگوں میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ حل ہے، بلکہ حل اس بات کی طرف ہے کہ ہم اپنے نظام کی طرف جائیں. جب پاکستان بن گیا تو مجھے یاد آ رہا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی سے 8 مہینے پہلے ایک ہرا فاؤنڈیشن اسکول کی تقریب میں کہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں نہ دیوبند پورا چاہیے، نہ ہمیں علی گڑھ پورا چاہیے، نہ ہمیں ندوہ چاہیے، بلکہ ہمیں ایسا ادارہ، ایسا تعلیمی نظام چاہیے جہاں علی گڑھ بھی ہو، دیوبند بھی ہو، ندوہ بھی ہو. اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے ہر محاذ پہ، ہر لحاظ سے
جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے اور وہ تعلیم کی ہی بدولت ہے. لیکن دیکھیں ابھی جو صورتحال چل رہی ہے ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم میں کافی ساری کمیاں ہوں گی, کافی ساری کوتاہیاں ہوں گی, اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پرانا نظام ہے. اب دیکھیں اسی ہی نظام تعلیم سے آپ دیکھیں اچھے ڈاکٹرز بھی نکل رہے ہیں, انجینئر بھی نکل رہے ہیں, سائنسدان بھی نکل رہے ہیں اور بڑے بڑے اچھے لوگ بھی نکل رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تبدیلی تو چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے, اپنی سوچ کو بدلنا نہیں چاہتے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ زوال پذیر کیوں ہے, اور اس کے بعد ہم نے وہ اسباب جانے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جانے کے بجائے ہم جو ہے وہ اپنا معیار کھو چکے تھے, اپنی جو عزت وہ کھو چکے تھے. لیکن اب یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ مسلمان جہاں بھی ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو, اس کا جو مین ہدف, اس کا جو مین ایک نظریہ ہے وہ اسلام ہے, کیونکہ اس نے جہاں پہ رہے گا وہ اسلام کی خدمت کر سکتا ہے. اور سب سے اہم بات تو یہ کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو, حالات اور واقعات کیسے بھی ہوں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ہدف ایک ہے, ہمارا مذہب ایک ہے اور ہمارا زندگی کا مقصد ایک ہے. ہم کہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں, ہمیں آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے اور اپنے جو دوسرے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ناظرین, ہمیں اپنی عوام کو, اپنے ملک کو مایوسی کی طرف نہیں لے کے جانا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان جو ہے, جو اس وقت محور ہے پوری اسلامی ممالک کا, اس کو زیادہ سے زیادہ خوشحال کرنا. یہ ٹھیک ہے ملکی حالات جیسے بھی ہوں, لیکن ہمارے سیاستدان کرپٹ ہیں, مانتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, سب چیزیں ہم مانتے ہیں, لیکن ہماری حکومت کو اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حالات و واقعات جیسے بھی ہوں, ملک کے اندر جو ضروری وسائل, جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ وقت کے ساتھ اپڈیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی سر جو کوششیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم پاکستان کو اس مقام پر لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان ٹیکنالوجی, سائنس اور اس طرح کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس میں جو ہے اپنا مقام رکھے گا. اور اس کے بعد پھر ایسا بھی دور آئے گا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یورپی ممالک میں نہیں جائیں گے, بلکہ یورپی ممالک کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے, یہاں پر پاکستان میں وہ جاب کرنا پسند کریں گے. ناظرین, آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.